دس از ظہیر خان، یو آر واچنگ آئی کین ڈو۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ملک کے حالات کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے اور ان مشکلات سے کیسے نکلا جائے۔ تو یہ واقعی میں بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے اتنی ایکسپینسو چیزیں۔ فار ایگزامپل فیول کی بات کریں تو یہ کہاں پہنچ چکا ہے، تو اس لیے ہر کسی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایون کہ اچھے خاصے لوگوں پہ بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے، ان کے بارے میں بات کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی کیسی حالت ہوگی، مطلب وہ کس کیفیت میں ہوں گے۔ آئی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، لیکن جو شخص ایسی حالت سے گزرتا ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، ایزی نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنا پینفل ہے، کتنا زیادہ مشکل ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی سیٹ نہیں ہوگا، لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے اندر شدید غصہ ہے، کسی کے اوپر بھی وہ اس وقت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی مایوس مت ہو، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک امید رکھتا ہے، ایک اچھے کی امید رکھتا ہے کہ اچھا وقت بھی آئے گا اور انشاءاللہ یہ ضرور آئے گا۔ باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، اسٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں، ارننگ کے لیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی برا نہیں ہے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، ہم نہیں بدلنا ہے، ہم نہیں سب کچھ چینج کرنا ہے، اور ہم نے امید رکھنی ہے، کیونکہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کبھی ہوپ لیس نہیں ہوتے۔ ان کو ہمیشہ امید ہوتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بدلیں گے۔ تو اس بدلنے کے لیے ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون بہتر ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے بندوں کو جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت کیا حالت ہے۔ اور دوسری بات، اب ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، مطلب ہم جہاں بھی جاتے ہیں، لیٹس سپوز ہمیں کچھ چاہیے، پیسے چاہیے، ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے، ہم جو ہے جسٹ کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہم ایسے تھے، یہ ہیں، وہ ہیں، ہم بڑے نیک ہیں۔ اس طرح کی باتوں پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ دنیا اس وقت ہم پہ یقین کرتی ہے جب ہم خود کو اس قابل بناتے ہیں، جب ہم کچھ کر کے دکھاتے ہیں، جب کردار سے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تب دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس مارکر کی بات کرتا ہوں۔ اگر میں نے یہ مارکر خود بنایا ہے تو میں کسی کو کہوں بھئی یہ ایسے بنتا ہے، اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، یہ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، تو لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بنا لیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے اس نے یہ کام کر لیا ہے، تو اسے آتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، سب لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے۔ لیکن اگر مجھے یہ بنانا نہ آتا ہو، ہوا میں باتیں کرتا رہوں، کہانیاں سناتا رہوں، تو اس سے کوئی بھی اثر لوگوں پہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے الفاظ میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل ورک نہیں کرتے، ہم کچھ کام نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر لوگ باہر کے لوگوں پہ ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل سوئٹزرلینڈ کی بات کرتا ہوں، لوگ اپنا پیسہ وہاں پہ رکھواتے ہیں، دنیا کے امیر لوگ وہاں پہ اپنا پیسہ رکھواتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کے پاس کیوں رکھواتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو ایسا بن کے دکھایا کہ دنیا کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، ہمارا پیسہ یہاں پہ سیکیور ہے، تو اس لیے دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے۔ اب لوگ کینیڈا جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ کرائمز نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو ایسا بن کے دکھایا کہ وہاں پہ کرائمز نہیں ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے دنیا ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کرائم ریشو بہت کم ہے یا نہیں ہے، ہم پہ کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، چوری، کرپشن، ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن باتوں میں ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھا نہیں۔ ان چیزوں پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، ہماری بات میں اثر ہی نہیں ہوتا، وزن ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ کام خود نہ کیا ہو، وہ کام میرے اندر نہ ہو، تو میری باتیں کسی کے دل پہ اثر نہیں کریں گی، وہ فضول ہو جاتی ہیں۔ بات کب اثر کرتی ہے؟ جب وہ کام میں خود کروں گا تب دوسروں کو بتاؤں گا۔ جب میں خود ہی نہیں کر رہا تو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں پیسے کے اندر سکون نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں پیسے کے اندر سکون نہیں ہے، وہ جب چھوڑ کے سائیکل میں آئیں گے تو پھر لوگوں کو یقین آئے گا ہاں پیسے میں سکون نہیں تھا، اس لیے یہ بندہ چھوڑ کے سائیکل پہ آ گیا۔ لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اس کو چھوڑ کے سائیکل پہ نہیں آئیں گے، وہ جس باتیں کرتے ہیں ان باتوں پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کسی کو یقین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جس باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے کام خود کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے کہ پہلے میرے پاس اتنا پیسہ تھا، میں چھوڑ کے سائیکل پہ آ گیا ہوں یا پیدل آ گیا ہوں،
تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، ہاں بھائی واقعی اس بندے نے کام کیا. تو ہمیں ایکشن لینے ہوں گے، ہمیں کام کرنا ہوگا. اب یہ جو مشکل وقت ہے ہمارے اوپر اس وقت، آئی انڈرسٹینڈ بہت ٹف ہے، لیکن یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ساری چیزوں کو سوچیں، ان کو آبزرو کریں کہ ہم نے کیا کیا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری کیا سوچیں ہیں. کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم جس باتیں ہی کرتے رہیں گے؟ کیا ہم کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے دنیا کو؟ کیا صرف باتوں سے ہی کام چلتے رہیں گے؟ کیا کوئی عملی کام نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر ہم صرف سچ ہی بولنا شروع کر دینا، صرف ہمارے ملک میں سچ ہی ہو، تو ہم بہت سارے مسائل سے نکل جائیں گے، دنیا کا ہم پہ ٹرسٹ بڑھ جائے گا، صرف اگر سچ ہی بولنا شروع کر دیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ سچ نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پہ اس بندے کو پروفیشنل سمجھا جاتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو. اسے کہتے ہیں بھائی اس کے پاس آرٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو ایسے ٹرہا لیتا ہے. تو جب ایسی سوچیں ہیں، جب ان چیزوں جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ چینج کا آنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں کو ڈیپلی سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا، اس وقت بھی ہم نے اس ٹائم سے نہ سیکھا، تو پھر بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا، وہ کیا کہتے ہیں، جو لوگ ہسٹری سے سیکھتے نہیں ہیں وہ ہسٹری کو رپیٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ ہسٹری سے سیکھ لیتے ہیں وہ دوبارہ ہسٹری کو رپیٹ نہیں کرتے، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ کام باتوں سے نہیں ہونے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم محنت پہ آ جائیں، ہم سچ پہ آ جائیں، ہم یہ جو چوری، جھوٹ، فراڈ، یہ ساری بھی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے، باپ بیٹے پہ یقین نہیں کرتا، بیٹا باپ پہ یقین نہیں کرتا، کسی کا کسی کے اوپر یقین ہے ہی نہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایون دو ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے، اس کے باوجود ہم بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ ان کی وجوہات یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے، ہم کام نہیں کرتے، محنت سے ہمیں نفرت ہے. حالانکہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، اور ہم وہ قوم ہے جس کو محنت سے نفرت ہے. بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہیں گے، پورا دن باتوں میں چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا. ہم سوچیں گے نہیں کہ یہ وقت جو ہے اتنا قیمتی ہے، ہم اس کو کہیں پہ لگائیں، کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں، کچھ کریں زندگی کے اندر. کیا ہمیں یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم جس باتوں میں گزار دیں؟ ہمیں یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بس اپنا ٹائم پاس کرنا ہے؟ یہ وقت پاس کرنے کے لیے یا یہ وقت کچھ کرنے کے لیے؟ تو جب ہم نے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اس میں کچھ کرنا شروع کر دیا، تو آئی تھنک لائف ول چینج. اور جب ہم نے اس کو جسٹ گزارنا ہی ہے، پاس ہی کرنا ہے، کہیں پہ بیٹھ کے، سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھ کے، قبرستان میں بیٹھ کے، ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے اس کو پاس ہی کرنا ہے، تو پھر لائف کبھی بھی بدلے گی نہیں. اور لاسٹ میں دوبارہ ایک بات کہوں گا، آئی ڈو اگری، بہت ہی ٹف ٹائم جا رہا ہے اس وقت، بٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے. انشاءاللہ پاکستان بدلے گا، یہاں پہ سب کچھ چینج ہوگا. بٹ ایسا کرے گا کون؟ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر ہم خود ہی نہ بدلنا چاہیں تو پھر کبھی بھی چینج نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم چاہیں تو پھر چینج ضرور آئے گا. اور کبھی ہمت مت ہاریں، ڈونٹ لوز ہوپ. انشاءاللہ things will get better.